السلام علیکم 8th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت و عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو چلیے آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا سبق ہے آیت الکرسی۔ آپ سب جانتے ہیں آیت الکرسی پارہ نمبر 3 میں موجود ہے اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، یعنی کہ یہ کوئی الگ صورت نہیں ہے بلکہ یہ صورت کا حصہ ہے، ایک آیت ہے۔ لیکن چونکہ آپ بچوں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے اور یہ ظاہر ایک طویل آیت ہے، تو اس کو پھر میں نے حصوں میں تقسیم کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ ایزیلی یاد کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آیت الکرسی کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بھی وارد ہوئی ہے۔ جب آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو پوری رات آپ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تو بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، اللہ، لا، نو انگریزی میں جس کو آپ کہتے ہیں نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، الحی زندہ ہے، القیوم قیوم۔ آپ اگر اپنے ذہن پر تھوڑا توجہ ذہن دوڑائیں تو قائم کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ تو با محاورہ ترجمہ کی آپ کے لیے میں ہیڈنگ لکھوں گی، جب آپ کو میں کام بھیجوں گی یہاں پر لکھ دوں گی تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں صفات بیان ہو رہی ہیں، خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، اللہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ برحق معبود ہے، یعنی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس جملے کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کیونکہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو جو باقی تمام عقائد ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں یا جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں نعوذ باللہ انبیاء کو، وہ تمام عقائد جو ہیں وہ غلط ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ زندہ ہے، وہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی طرح یہاں پر میں نے اس کو آیات کے حساب سے ڈیوائڈ کیا، آیت نمبر 1، 2 اور 3 جو آپ کی جائے گی کام میں۔ لیکن آپ کو میں یہ پھر بتا دوں کہ یہ اٹ سیلف پوری ایک طویل آیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، لا، اچھا ریپیٹ کر رہی ہوں ورڈز کو نا، تو آپ بھی ذرا نوٹس کریں کہ جو ورڈز ریپیٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو آپ جب بھی وہ آپ کی نظر کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا۔ اب یہاں پر میں نے جو لا لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا عربک سٹائل میں، یہاں پر جو لا لکھا ہوا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کہہ لیں کہ ریٹن جو رائٹنگ پیٹرن ہے وہ ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، پیٹرن کا، لیکن میننگ سیم ہے۔ لا نہیں، تاخذہ اوور ٹیکس ہم پکڑتی اس کو، سناتن اونگ، اونگ کہتے ہیں کہ آپ سوئے بھی گہری نیند نہ سوئیں لیکن بیٹھے بیٹھے جو نیند کا جھونکا سا آتا ہے اس کو اونگ کہتے ہیں۔ وا اور، لا نہیں یا نہ، نوم نیند، آگے بیان کیا جا رہا ہے اس سے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت ہوشیار اور چوکنا رہتا ہے، اللہ کو اونگ تک نہیں آتی۔ لاہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، واٹ ایور، فی میں یا بیچ، السماواتی آسمانوں کے، وا اور، ما جو کچھ، فی بیچ، الارض زمین کے ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، زمین و آسمان پر جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اس پر کسی انسان کا کوئی ملکیت جتائی نہیں جا سکتی، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ہر معاملہ اللہ کے اختیار میں، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔